السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، میں حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گر ور مہر نمکیات۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں سے انسان کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہ پیدا کیا ہے۔ گو کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہے مگر اس کی تاثیر بہت سی میٹھی چیزوں سے بہتر ہے۔ جس طرح اس جہاں میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، اسی طرح کور تمے کا پودا، اس کی جڑیں، اس کا پھل، ہر چیز کسی نہ کسی حوالے سے انسان کے لیے مفید ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، میں آج کور تمے کا تعارف کراؤں گا اور اس کے نمک کے فوائد بتاؤں گا۔ عربی زبان میں ہنزل، فارسی میں خرپزہ، تلخ، اردو میں تمہ، سندھی میں ٹوہ اور انگریزی میں کالو سنت کہتے ہیں۔ اس کی فصل ایک بیلدار بوٹی کی طرح ہوتی ہے جو موسم برسات میں خودرو دریاؤں اور ریتلی زمین میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کچا پھل سبز جبکہ پکنے پر ہلکا زرد ہو جاتا ہے، جس پر سبز دھاریاں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے صوبہ خصوصاً بہاولپور ڈویژن میں کثرت میں پایا جاتا ہے۔ اس پھل میں پروٹین کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا پانچوں انگ کا نمک تیار کریں۔ نمک بنانے کا طریقہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے۔ تو پانچوں انگ خشک کر لیں، پھول بھی ہوں، پھل بھی ہوں، پتے بھی ہوں، جڑ بھی ہو، ٹہنیاں بھی ہوں۔ اس کو سفید راکھ بنا لیں اور حسب دستور نمک تیار کر لیں۔ اس کے نمک کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری خوبیاں۔ بلغم کی زیادتی سے جوڑوں میں درد یا جسم میں ریح کے درد جیسی مرض کا چند دن میں ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ موٹے بندے کو چند دن میں سمارٹ بنا دیتا ہے۔ نشئی کو نشے کی لت سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ چند فوائد میں آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جوڑوں کا درد، سوجن، تلی کا بڑھ جانا، بال سیاہ کرنا، دانتوں کے کیڑوں کے لیے، امراض معدہ کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ خوراک اس کی آدھی رتی سے ایک رتی تک ہے۔ اپنے معالج کے ساتھ مشورہ کر کے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ گرمی خشکی والے پتلے دبلے آدمی کو یہ نہیں کھلانا چاہیے۔ قبض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، پرانی سے پرانی قبض اور جوڑوں کا درد اور چربی جسم میں بڑے ہوئے پیٹ کے لیے، ہاضمے کی خرابی کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ نمک بنائیں اور استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔